بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ختم نبوت تربیتی کورس کا دوسرا دن ہے۔ تربیتی کورس کا سبق نمبر 4 ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا آخر الانبياء وانتم آخر الامم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیو اور بزرگوں، پہلے نمبر پر تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کل جو خطاب کیا ہے، اس خطاب کے سلسلے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان نے کل کے خطاب میں قوم کو ڈرایا، بھوک سے، افلاس سے، فقر و فاقہ سے ڈرایا، اور یہ کہا کہ اگر ہم فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکال دیں تو گویا کہ چاروں طرف سے فقر و فاقہ، بھوک اور افلاس ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گا۔ اس لیے ملک کی ترقی کا راز یہ ہے کہ اس قسم کے واقعات پر اس قسم کے رد عمل کا اظہار نہ ہو کہ اس ملک کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ دراصل وزیر اعظم صاحب اور اس کی جو ٹیم ہے، یورپ کے نائٹ کلبوں میں پلے بڑے ہیں، جنہیں یہ احساس نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امت مسلمہ کا جو تعلق ہے وہ عشق کا اور محبت کا تعلق ہے۔ ہمیں کوئی ایسی ترقی جو ناموس مصطفیٰ کے بدلے میں ہمیں ملے، ایسی کوئی ترقی ہمیں نہیں چاہیے۔ ایسی ترقی کو ہم ٹکراتے ہیں اور ایسی ترقی پر ہم لعنت بیچتے ہیں۔ بھوک و افلاس گوارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر آنچ آنے دیا جانا یہ گوارا نہیں کہ آپ علیہ السلام کی عزت و ابرو پامال ہو، ہمیں ترقی ملے، ایسے ترقی پر ہم تکتے ہیں۔ پورے قوم کے احساسات اور جذبات یہی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی جو موجودہ قیادت ہے یہ امت کے ان احساسات سے عاری ہے، اور یہ شاہد اٹلی جو وزیر داخلہ بنا ہوا ہے، جس سے ایک مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ جناب آپ شادی کیوں نہیں کرتے، تو اس نے کیا جواب دیا کہ جب تازہ دودھ دستیاب ہو تو پھر بھینس رکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ اس قماش کے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہیں اور ہمیں درس دے رہے ہیں کہ یہ ترقی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور ناموس مصطفیٰ کے بدلے میں ہمیں ترقی نہیں چاہیے، ہمیں رسول اللہ چاہیے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو چاہیے، ہمیں کوئی ترقی نہیں چاہیے۔ اس کے بغیر ہم ترقی کر سکیں گے؟ پوری دنیا کو یہ واضح پیغام دینا چاہیے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے۔ تو بہرحال ان حکمرانوں سے تو یہی توقع تھی اور ہے
یورپ کے نائٹ کلبوں کی جو پیداوار ہیں اور وہاں پر بلے پڑے ہیں، وہاں پر ان کی تربیت ہوئی ہے، چاہے وہ زرداری ہے، چاہے نواز شریف ہے، چاہے عمران ہے، یہ سارے ایک ہی ڈگر کے لوگ ہیں۔ میرے دوستو اور بھائیو، اگر ہم اور آپ یہ چاہیں کہ پاکستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو محفوظ ہو، پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہو، تو اس کے لیے پھر قیادت و سیادت یہ دیندار لوگوں کے حوالے کرنا چاہیے۔ دیندار لوگوں کی جماعت کی طرف اقتدار کو منتقل کرنا یہ امت پر فرض ہے۔ اور اس وقت دینی جماعتیں تو بہت ہیں، لیکن جماعت اسلامی وہ واحد جماعت ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم اگر یہ ناموس مصطفی اور ختم نبوت کی تحریک آگے بڑھائیں گے، قوت اور اقتدار جماعت اسلامی کے حوالے کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی سراج الحق میں وہ اسپرٹ اور وہ جذبات اور وہ حوصلہ اور ہمت موجود ہے۔ جماعت اسلامی کی ہر سطح کی قیادت میں یہ ہمت اور حوصلہ موجود ہے کہ وہ مخالفین کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ بات کر سکتے ہیں، اور دنیا کے تمام مراعات کو پس پشت ڈال کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ دینی جماعتیں اور بھی بہت ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جمعیت علماء اسلامی بڑی جماعت ہے، تو بہرحال بات یہ اچھی جماعت ہے، لیکن جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام میں بنیادی طور پر دو فرق ہیں۔ بنیادی طور پر ایک فرق تو یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک مخصوص مکتب فکر کی جماعت ہے، مخصوص مکتب فکر، یعنی علماء دیوبند کی جماعت۔ علماء دیوبند کی بڑی خدمات ہیں، علماء دیوبند کی، پھر دیوبندیوں میں تقسیم در تقسیم کے بعد ایک تقسیم میں جمعیت علماء اسلام فی بھی ہے، یعنی اسی دیوبند میں حیاتی مماتی بھی ہیں۔ اب حیاتی مماتی میں جو مماتی ہیں یعنی جمعیت اشاعت توحید و سنہ والے، وہ جمعیت علماء اسلام سے باہر ہیں۔ اسی دیوبندیوں میں پھر سپاہی صحابہ بھی ہیں جو جمعیت علماء اسلام سے الگ ہیں۔ انہیں دیوبندیوں میں مولانا محمد خان شیرانی صاحب بھی ہیں جو جمعیت علماء اسلام سے باہر ہیں۔ انہیں دیوبندیوں میں سین گروپ بھی ہے، مولانا سمیع اللہ گروپ بھی ہے۔ انہیں دیوبندیوں میں متحدہ علماء کونسل بھی ہے۔ تو یہ سمٹتے سمٹتے اور تقسیم در تقسیم ایک خاص گروہ کی مخصوص جماعت ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک خاندانی جماعت ہے، اس پر ایک مخصوص خاندان کا قبضہ اور اجارہ داری۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولانا محمد خان شیرانی صاحب، حافظ حسین احمد صاحب، مولانا گل نصیب خان صاحب، یہ تمام حضرات جو ہے یہی کہہ رہے ہیں، مولانا شجاع الملک صاحب، تمام اس بات کے معترف ہیں۔ جو جمعیت علماء اسلام فے کے اندر ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ خاندانی جماعت ہے اور اس پر ایک خاندان مسلط ہے، جبکہ جماعت اسلامی میں دیگر خصوصیات کے ساتھ اہم جو خصوصیات ہیں وہ یہ، ایک تو یہ کہ جماعت اسلامی کسی مخصوص مکتب فکر کی جماعت نہیں ہے، یہ امت کی نمائندہ جماعت ہے۔ اس میں دیوبندی آ سکتا ہے اور بلکہ ہیں، اس میں بریلوی آ سکتا ہے بلکہ موجود ہیں، اہل حدیث بھی آ سکتے ہیں بلکہ اہل حدیث ہیں۔ ہر مکتب فکر کا مسلمان جماعت اسلامی کا رکن بن سکتا ہے اور جماعت اسلامی کا امیر بھی بن سکتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جماعت اسلامی پر کسی مخصوص خاندان کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی مخصوص خاندان کا قبضہ نہیں ہے جماعت اسلامی پر، ورنہ آج جماعت اسلامی کا امیر سراج الحق نہ ہوتے، حیدر مودودی ہوتے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی صاحبزادہ جماعت اسلامی کا امیر ہوتا، تو یہ خاندانی جماعت نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم اور آپ اگر یہ چاہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو محفوظ ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قوت اور اقتدار، قیادت و سیادت دیندار لوگوں کے ہاتھ میں دیں، دیندار لوگوں اور دیندار جماعت کے سپرد کریں، تو انشاءاللہ تعالی عقیدہ ختم نبوت
محفوظ رہے گا، عقیدہ ختم نبوت بھی محفوظ رہے گا، ناموس رسالت کی بھی حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ وزیر اعظم نے قوم کو جو ڈرایا، لیڈر قوموں کو ڈراتے نہیں ہیں، وہ قوموں کو حوصلہ دیتے ہیں، اپنی قوم کو حوصلہ و ہمت دیتے ہیں۔ یہ کیسا بزدل لیڈر ہے جو قوم کو ڈرائے فقر و فاقہ سے، ہمیں فقر و فاقہ سے۔ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فقر و فاقہ سے ڈرا رہے ہیں، جس نبی نے پوری دنیا کی طاغوتی قوتوں کے خلاف غزوہ احزاب میں بھوک کی وجہ سے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھ رکھے تھے۔ ہم اس نبی کی امتی ہیں، ہمیں بھوک و افلاس سے نہ ڈرایا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ تحریک لبیک کے حالیہ اس احتجاج میں سرکاری املاک کو جو نقصانات پہنچائے گئے ہیں، یا عام مسلمانوں کے، عام پاکستانیوں کے گاڑیوں کو اور موٹر سائیکلوں کو یا عمارات کو جو نقصان پہنچایا گیا، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں، بالکل ناجائز ہے، غلط عمل ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام نقصانات تحریک لبیک کے سر پر ہم تونپ دیں۔ ممکن ہے اس میں اغیار کے کچھ لوگ ہوں۔ پی ٹی آئی نے جب پی ٹی وی پر قبضہ کیا تھا، اس وقت تو ملکی سالمیت کا کوئی ڈنڈورا نہیں پیٹا تھا شیدہ ٹلی نے یا عمران نیازی نے، اور وہ پیلے رنگ کا جو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا طاہر الپادری نے، اس نے تو یہ واویلا نہیں مچایا اس وقت۔ تو بہرحال اس قسم کے تشدد کی ہم مذمت کرتے ہیں کہ جلسوں میں، جلوسوں میں، احتجاجوں میں سرکاری یا غیر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا جائے، قابل مذمت بات ہے۔ عام لوگوں کی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا جائے، قابل مذمت ہے۔ لیکن حالیہ احتجاج میں کئی ویڈیوز ہیں جس میں پولیس اہلکار جو ہے وہ گاڑیوں کو جلا رہے ہیں، ایمبولینسوں کو مار رہے ہیں۔ بہرحال تشدد اگر حکومت کی طرف سے ہے تو وہ بھی مذموم ہے، قابل مذمت ہے، اور اگر عام پبلک کی طرف سے، عامت المسلمین کی طرف سے، اہلیان پاکستان کی طرف سے بھی اگر تشدد ہے تو وہ بھی قابل مذمت ہے۔ ہم دونوں کی مذمت کرتے ہیں، لیکن مسئلے کا حل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پر غیرت کا مظاہرہ کیا جائے۔ فرانس نے اس بے شرمی کی، اس جسارت کا کئی مرتبہ ارتکاب کیا ہے۔ اب اس بار اگر ہم غیرت کا مظاہرہ کر کے اور یورپی یونین کے جو امداد ہے منہ پر مار دیں، اور اس امداد کو کھانے والے، یہ جو قرض بیرون ممالک سے جو قرض آ رہے ہیں، یہ قرض کھانے والے کون ہیں؟ اس ملک پر یا پیپلز پارٹی نے حکومت کی ہے، یا نواز شریف نے، یا فوج نے، یا پی ٹی آئی نے۔ یہ چار قوتیں ہیں جنہوں نے اس پر حکومت کی، اور انہی ادوار میں پیپلز پارٹی کے دور میں، مسلم لیگ نون کے دور میں، فوجی دور اقتدار میں، اور پی ٹی آئی کے دور میں، ان ادوار میں بیرون ممالک سے قرض لیے گئے ہیں، جن کا سود در سود جو ہے اس پاکستانی قوم کے گلے وہ پڑ رہا ہے۔ ان قرضوں کو کھانے والے کون ہیں؟ یہی چار افراد ہیں، یہی اس ملک کو لوٹنے والے ہیں۔ تو بھائی ہم آپ کو، اس ملک کو لوٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جماعت اسلامی جج اور جرنیل سے احتساب شروع کرے گی، اور سیاستدانوں تک یہ احتساب کا دائرہ وہ وسیع کر کے سب کا احتساب ہوگا انشاءاللہ۔ تو بہرحال وزیر اعظم کی تقریر پر انتہائی دکھ ہوا کہ قوم کا لیڈر وہ قوم کو حوصلہ اور ہمت دیتا ہے، بزدلی کی، خوف و ہراس، بھوک و افلاس سے قوموں کو ڈرایا نہیں جاتا۔ بہرحال اب اس کے بعد میں ختم نبوت کے حوالے سے جو ہمارا درس ہے، آج سبق نمبر 4 ہے۔ کل میں سفر میں تھا اور اس وجہ سے جو ہے کل یہ سبق نہیں ہو سکا۔ ساکوٹ اور مردان کے علاقوں میں کل افطاری ہم نے 4 سدے میں کی ہے۔ آج میں ٹانک آیا ہوا ہوں،
تو مسلسل یہ کچھ سفر ہیں. کل کا سبق ناغا ہوا تھا، چھٹی ہوئی تھی. آج سبق نمبر 4 ہے. آج کے سبق میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ بات ذہن نشین رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہے مدنی دور اور ایک ہے مکی دور. مکی دور میں کوئی مدعی نبوت نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ میں تھے اور 13 سالہ زندگی آپ نے مکۃ المکرمہ میں گزاری ہے، تو ان 13 سالوں میں ایک بھی مدعی نبوت نہیں اٹھا. اس لیے کہ فخر و فاقے کے ایام تھے، ظلم و تشدد کا دورہ تھا، ہر طرف مخالفین سازشوں کے جال بن رہے تھے. لہذا اس دور میں کوئی بھی مدعی نبوت نہیں آئی. مدینہ طیبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ ایک اسلامی اسٹیٹ بنا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں آنا شروع ہوئے، تب مدعیان نبوت بھی اٹھے. خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی مدعیان نبوت آئے ہیں، ان مدعیان نبوت کے جو پس پردہ محرکات ہیں اور حقائق ہیں، وہ ہے حب جاہ اور حب مال. حب جاہ اور حب مال کی بنیاد پر ان لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے. یہی وجہ ہے کہ مکی دور میں ایک بھی مدعی نبوت نہیں آیا، اور مدنی دور میں پھر سلسلہ شروع ہوا جب بیرون دنیا سے وفود آنا شروع ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، پانی زمین پر گر رہا ہے، تو آپ کے جان نثار آپ کے اعضاء سے بچا ہوا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ ہاتھوں میں اٹھا لیتے ہیں اور اپنے چہروں پر مل دیتے ہیں. جب دنیا میں یہ باتیں پھیل گئیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے پیروکار اور ایسے جان نثار ہیں جو آپ کے استعمال شدہ پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، تو دنیا بھر میں حب جاہ اور حب مال کے جو اسیر تھے، ان کے دلوں میں نبوت کا دعویٰ کرنے کا شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی نبوت کے مدعی بنے اور ہمیں بھی پھر ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، طلحہ، زبیر جیسے غلام مل جائیں، بلال جیسے غلام ہمیں بھی مل جائیں گے، جان نثار مل جائیں گے. چنانچہ مدنی دور سے سلسلہ شروع ہوا. مسیلمہ کذاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو خط لکھا ہے، اس خط میں من جملہ دیگر باتوں کی ایک بات یہ بھی تھی کہ نبوت کے معاملے میں مجھے تیرے ساتھ شریک بنایا گیا ہے، پس عرب کی سرزمین پر آدھی حکومت آپ کی ہوگی اور آدھی حکومت میری ہوگی. مسیلمہ کذاب نے نبوت کو حصول اقتدار کا ایک ذریعہ سمجھ رکھا تھا. حصول اقتدار کا اس طریقے سے میں اقتدار حاصل کر لوں گا. تو بہرحال حب جاہ اور حب مال کی بنیاد پر لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے. اب ہم آتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی طرف. تو یہ یاد رہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے پس پردہ محرکات 3 ہیں. ایک تحریک ہے حب جاہ حب مال، جو پس پردہ حقائق ہیں مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت کے. ان پس پردہ حقائق میں سے، ان وجوہات، علل و اسباب میں سے جن کی بنیاد پر مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، وہ 3 ہیں. ایک سبب تو حب جاہ اور حب مال ہے. دوسرا سبب گورنمنٹ برطانیہ کی پشت پناہی، گورنمنٹ برطانیہ کے اغراض و مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کا مشن، گورنمنٹ برطانیہ کی سرپرستی
اور تیسری وجہ مرزا غلام احمد قادیانی کی ایک بیماری ہے جس کو میراق کہا جاتا ہے. میراق مالی خلیہ بھی کہتے ہیں اور ہسیٹیریا بھی کہتے ہیں. مرزا غلام قادیانی کو یہ بیماری بھی تھی. تو مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت کے پس پردہ محرکات 3 ہیں. نمبر 1 حب جاہ حب مال. نمبر 2 گورنمنٹ برطانیہ کی پشت پناہی اور سرپرستی. اور نمبر 3 مرزا غلام قادیانی کی ایک بیماری جس کا نام عربی میں میراق ہے، حکیموں کی زبان میں مالی خلیہ ہے اور ڈاکٹروں کی اصطلاح میں اس کو ہسیٹیریا کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں پہلا سبب، حب جاہ حب مال. مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم نے سیرت المہدی میں یہ باتیں لکھی. اس حوالے سے میں یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. مرزا غلام قادیانی اس کی والدہ کا بیان، مرزا غلام قادیانی کی والدہ کا بیان ہے اور اس روایت کو نقل کیا ہے سیرت المہدی میں. بشیر احمد ایم اے جو مرزا قادیانی کا بیٹا ہے یہ راوی ہے. یہ کہتا ہے کہ والدہ صاحبہ نے کہا کہ ایک مرتبہ مرزا غلام قادیانی اپنے والد غلام مرتضیٰ کا پنشن لینے کے لیے گرداسپور چلا گیا. وہاں اپنے والد کا پنشن وصول کیا اور پھر کہیں بھاگ گیا، کہیں چلا گیا. پنشن کی رقم 700 روپے تھی اور مرزا غلام قادیانی کی عمر اس وقت 24 سال تھی. بتصریح سیرت المہدی، سیرت المہدی میں اس کی تحریر کی مرزا کی عمر 24 سال اور پنشن کی رقم 700 روپے. پھر سیرت المہدی میں لکھتا ہے کہ مرزا امام دین پیچھے چلا گیا جو مرزا غلام قادیانی کا لنگوٹیا یار تھا. اور بشیر احمد ایم نے مرزا قادیانی کے بیٹے نے یہ بھی لکھا ہے سیرت المہدی میں کہ مرزا امام دین کا چال چلن ٹھیک نہیں تھا، اوباش اور آوارہ تھا، لیکن تھا مرزا قادیانی کا لنگوٹیا. مرزا امام دین پیچھے چلا گیا اور مرزا غلام قادیانی کو بہلا اور پسلا کر کہیں اور لے گیا. پھر آگے سیرت المہدی میں بشیر احمد ایم لکھتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے وہ پیسے ادھر ادھر اڑائے اور بباعث شرم قادیان آنے کی بجائے کہیں اور چلے گئے. میں نے کئی مرزائیوں سے یہ سوال کیا کہ جو تمہارے حضرت نے پیسے ادھر ادھر اڑائے ہیں اور یہ ادھر ادھر اڑانے کے الفاظ ہمارے نہیں ہیں بلکہ یہ سیرت المہدی کے ہیں جو کہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم اے کی تصنیف ہے، ان کے الفاظ ہیں. یہ جو ادھر ادھر اڑائے اس کی کوئی شرح کیجیے. کسی کار خیر میں اگر پیسے خرچ ہوں تو اس کو ادھر ادھر اڑانا نہیں کہا جاتا. اور پھر آگے بشیر احمد ایم اے لکھتا ہے کہ بباعث شرم، بوجہ شرم قادیان آنے کی بجائے کہیں اور چلے گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت نے جو پیسے ادھر ادھر اڑائے تو اس سے کچھ ایسے باعث شرم کام کیے تھے جس کی وجہ سے قادیان آنا مشکل ہو گیا. یہ 700 روپے اپنے والد کی پنشن کو لے کر کے کہیں جانا اور اس کو ادھر ادھر اڑانا، اسے حب مال کہیں گے یا کیا نام دیں گے؟ اپنی والدہ کے ساتھ خیانت کی. والدہ نے پنشن کے لیے بھیجا کہ پنشن لے کر کے گھر آئے گا، 24 سال کی عمر ہے، بالغ ہے. یہ اس خیانت کا مرتکب 700 روپے، اگر آج سے 150 سال پہلے کا یہ واقعہ تقریباً آج سے 150 سال پہلے اور آج کے کرنسی کا اگر موازنہ کیا جائے تو اس وقت کے 700 روپے ایسے جیسے آج کے 70 لاکھ روپے یا کم از کم 7 لاکھ روپے. چلو 7 لاکھ روپے فرض کر لیجئے. 24 سال کا عمر ہے، 7 لاکھ روپے جیب میں ہے، ادھر ادھر اڑائے. یہ حب
مال ہے۔ اس کے بعد مرزا غلام قادیانی سیالکوٹ چلا گیا اور سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر کی کچہری میں ماہانہ 15 روپے تنخواہ پر ملازمت اختیار کی بتصریح سیرت المہدی۔ پھر وہاں وکالت کی امتحان کی تیاری شروع کی اور بقول مرزا بشیر احمد ایم اے کے وکالت کے امتحان میں فیل ہو گئے۔ نبی امتحان میں فیل کبھی نہیں ہوتا، نبی امتحان میں ہمیشہ پاس ہوتا ہے۔ یہ قادیانیوں کا نبی ہے جو امتحان میں فیل ہوا۔ وہاں سے دل برداشتہ ہو کر کے واپس آیا، امتحان میں فیل ہوا۔ یہ حب مال کے پیسے اڑائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے حب جا کے حوالے سے مرزا غلام قادیانی نے روحانی خزائن میں اپنے سوانح عمری کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ پہلا والا واقعہ پکچر کا میں نے اس لیے پیش کیا، یہ حوالہ، اس پر مزید آگے بحث آئے گی، لیکن یہ حوالہ میں نے 700 روپے پینشن والا حب مال کے لیے بطور دلیل پیش کیا۔ اگر حب جا کے بارے میں اب کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے کہ میرا نام غلام احمد، میرے والد کا نام غلام مرتضیٰ اور میرے دادا کا نام گل احمد، اور ہمارے آبا و اجداد سمرقند سے ہندوستان میں آئے تھے اور ہماری قوم مغل برلاس ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے اپنے سوانح عمری میں اپنی قومیت جو بتائی ہے تو صاف اور واضح بتایا ہے کہ ہماری قوم مغل برلاس ہے، ہمارے آبا و اجداد سمرقند سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے۔ اس کے بعد مرزا غلام محمد قادیانی نے علامہ ابن عربی کی ایک کتاب کو پڑھا جس میں علامہ ابن عربی نے آخری زمانے میں ایک مجدد کا ذکر کیا ہے کہ وہ مجدد چین میں پیدا ہوگا۔ تو مرزا غلام قادیانی کے منہ میں پانی آیا اور اس نے سوچا کہ یہ منصب بھی اچھا ہے۔ چنانچہ مرزا غلام قادیانی نے روحانی خزائن میں یہ لکھا کہ ہمارے آبا و اجداد چینی حدود سے ہندوستان میں داخل ہوئے تھے، پہلے سمرقند سے قوم مغل بتائے، اب چینی الاصل بنا کہ چین سے آئے۔ اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے صحیح بخاری کے اندر ایک روایت پڑھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ آیتیں نازل ہوئی۔ ہم میں سے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کا مصداق کون ہے؟ تو اس مجلس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس آیت کا مصداق یہ ہے، ان کی نسل میں سے ایک آدمی آئے گا، دین اگر ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے تو ان کی نسل میں سے ایک آدمی دین کو وہاں سے بھی لے کر آ جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کیا۔ مرزا غلام قادیانی نے جب یہ پیشن گوئی پڑھی تو فوراً یہ دعویٰ کیا کہ میں فارسی النسل ہوں۔ پہلے یہ مغل تھے، اس کے بعد چینی بن گئے اور اب فارسی نسل بنے۔ اس کے بعد مرزا غلام قادیانی نے سنن ابو داؤد اور حدیث کی دیگر کتابوں میں پڑھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہدی کے حوالے سے بشارت دی ہے کہ آخری زمانے میں ایک مہدی بھی آئے گا، اور وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے ہوگا۔ مرزا غلام قادیانی نے جب یہ پیشن گوئی پڑھی تو یہ بھی ایک منصب ہے۔ اس منصب کا دعویٰ کرنے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں سید ہوں، اور روحانی خزائن کے اندر مرزا غلام قادیانی کے ایک کشف کا ذکر ہے، جس میں وہ لکھتا ہے کہ کشف میرے اوپر اس طرح طاری ہو گئی کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف فرماتی اور میرا سر سیدہ کی گود میں تھا، نعوذ باللہ، اور سیدہ نے فرمایا کہ تو مجھ سے ہے، یعنی میری نسل سے ہے، لہٰذا میں سید ہوں۔ پہلے مغل تھے، خود لکھا، پھر چینی بنے، پھر فارسی نسل بنے، اور اب سید بنے۔ یہ جو ہے حب جاہ کی دلیل ہے کہ مرزا غلام قادیانی حب جاہ کے مختلف مناصب پر فائز رہنے کے لیے انہوں نے اپنی نسل تک کو تبدیل کی۔ یہ ہے حب جاہ۔ مرزا غلام قادیانی نے احادیث میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسیح کے آنے کی بشارت بھی دی ہے، اگرچہ احادیث میں اس مسیح کے بارے میں یہ تصریح موجود ہے کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم ہی ہوگا۔ جتنے بھی احادیث ہیں نزول مسیح کے حوالے سے، قرب قیامت کسی مسیح کے بشارت کے حوالے سے جتنے بھی احادیث ہیں، ان تمام احادیث میں یا عیسیٰ ابن مریم یا مسیح ابن مریم یا ابن مریم، مریم کا ذکر ہے کہ مریم کا بیٹا، تصریح ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی نے دیکھا کہ احادیث میں مسیح کے آنے کی بشارت ہے، چنانچہ سب سے پہلے تو مرزا غلام قادیانی نے حیات مسیح کے عقیدے کا انکار کیا۔ اگرچہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتابوں میں خود روحانی خزائن میں 2 مقامات پر قرآن سے استدلال کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کا عقیدہ لکھا ہے۔ وَعَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اسی طرح دوسری آیت هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ ان دونوں آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے مرزا غلام قادیانی نے روحانی خزائن میں 2 مقامات پر نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ نقل کیا ہے، لیکن جب خود اس منصب جلیلہ پر بیٹھنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے اس 52 سالہ عقیدے سے 52 سال تک جس عقیدے پر مرزا غلام قادیانی چلا آ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور ان کا نزول ہوگا، اس عقیدے سے انحراف کرتے ہوئے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، وہ فوت ہو چکے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کے عقیدے کا بھی انکار کیا، بلکہ یہ کہا کہ یہ تو شرک عظیم ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حیات کا عقیدہ شرک عظیم ہے۔ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری گفتگو اس باب میں آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کا جو باب ہوگا اس میں قادیانیوں کی طرف سے جو سوالات ہیں اور امت مسلمہ کے جو دلائل ہیں وہ انشاءاللہ تفصیل سے پیش کیا جائیں گے، وہاں پر اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ تو بہرحال ایک تو یہ عقیدہ کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، سری نگر محلہ خانیار میں مدفون ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو کمزور کرنے کے لیے ننگی گالیاں دی۔ روحانی خزائن میں لکھا ہے باقاعدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شراب پینے کی عادت تھی، نعوذ باللہ، اور بہت زیادہ گالیاں ہیں اس میں، آپ کے معجزات کا انکار ہے وغیرہ وغیرہ۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت کو کمزور کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس کے منصب جلیلہ پر بیٹھنے کے لیے ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مارنا ضروری تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اگر وہ زندہ ہے تو اس منصب پر تو وہی پھر حقدار ہے، لہٰذا اس منصب پر بیٹھنے کے لیے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی ضرورت پڑی، اس وجہ سے یہ عقیدہ گڑھ لیا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے ایک جلیل القدر نبی ہیں، وہ اولو العزم من الرسل، اولو العزم رسولوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، جس کی عقیدت اور محبت امت مسلمہ کے دلوں میں ہے، مسیحی دنیا کے دلوں میں ہے۔ اس عقیدت اور محبت کو کمزور کرنے کے لیے گالیاں دی، الزامات لگائے، آپ کے معجزات کا انکار کیا، بحوالہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر مرزا غلام قادیانی نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیگر خصوصیات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی بیان فرمایا ہے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہولت میں، ایام کہولت میں بھی باتیں کریں گے، ماں کی گود میں بھی باتیں کی ہیں، آپ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے، اور بڑھاپے میں ایام کہولت میں بھی باتیں کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایام کہولت میں یا بڑھاپے میں گفتگو کرنا یہ کوئی ایسا وصف نہیں ہے کوئی امتیازی، تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں یہ وصف خصوصیت کا حامل ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بڑھاپا نہیں آیا تھا، جوانی میں اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا ہے، بعد از نزول جو بڑھاپا آئے گا تو یقیناً وہ آپ کی ایک امتیازی وصف ہوگی، بعد از نزول آپ پر بڑھاپا آ رہا ہے۔ تو اور ماں کی گود میں انہوں نے باتیں کی ہیں، جب لوگ آئے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، لوگ آئے، لوگ کہنے لگے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے، تیری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا، قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، لوگوں نے کہا جو بچہ پنگوڑے میں ہے، جھولے میں ہے، ماں کی گود میں ہے، وہ باتیں کیسے کرے گا؟ جھولے میں کوئی بچہ باتیں کر سکتا ہے چھوٹا؟ قال انی عبد اللہ، آگے عیسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے۔ تو یہ ایک خصوصیت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں خارق عادت آپ نے گفتگو فرمائی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس خصوصیت کو ختم کرنے کے لیے یہ دعویٰ کیا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام نے جھولے میں باتیں کی ہے تو کیا ہوا، میرے بیٹے نے ماں کے پیٹ کے اندر باتیں کی۔ روحانی خزائن کا حوالہ ہے، میرے بیٹے نے ماں کی پیٹ کے اندر باتیں کی ہیں۔ کیا کہا؟ 1897 میں مرزا غلام قادیانی کے بیٹے نے ماں کی پیٹ میں گفتگو کی، 1897 میں ماں کی پیٹ میں رہا، 1898 میں ماں کی پیٹ میں رہا، 1899 میں پیدا ہوا، 3 سال ماں کے پیٹ میں تھا۔ ہم نے کہا یہ ماں کا پیٹ تھا یا ٹرک اڈے کا گودام تھا، بھلا 3 سال ماں کے پیٹ میں کیا کرتا رہا؟ بہرحال کہتے ہیں 1897 میں میرے بیٹے نے ماں کی پیٹ میں بات کی، اور بات یہ کی، روحانی خزائن کے الفاظ ہیں، مرزا غلام قادیانی کے اپنے الفاظ ہیں۔ کیا کہا؟ اے میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے بیچ میں 2 دن کا میعاد ہے۔ بھی یہ کہا، اے میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے بیچ میں 2 دن کا میعاد ہے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ اس وقت میرا بیٹا میرے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، لیکن دراصل اس کے مخاطب اس کے بھائی تھے، اور 2 دن سے 2 سال مراد ہیں۔ 1897 میں تو باتیں کی ہیں،
1897-98 माँ के पेट में रहा और 99 में पैदा हुआ। मैंने एक कादियानी से ये कहा कि चलो हम मान लेते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी तुम्हारे हज़रत साहब के बेटे ने माँ की पेट के अंदर बातें की हैं, मान लेते हैं, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही और वो ये कि जब बेटा माँ की पेट के अंदर बोल रहा था तो आवाज कहाँ से निकल रही थी? अगर माँ के मुंह से आवाज निकल रही थी तो ये शुबा हो सकता है कि बोलने वाला बच्चा नहीं है बल्कि माँ बोल रही है। कादियानियों पर, मिल्लत कादियानिया पर मेरा ये सवाल उदार है और क़यामत की सुबह तक इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब वो नहीं दे सकेंगे कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के बेटे ने माँ की पेट के अंदर जो गुफ्तगू की, जो मिर्ज़े ने सुनी है, तो ये आवाज़ कहाँ से निकली थी? बहरहाल मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी के दावी के पस पर्दा मुहर्रिकात 3 हैं। एक है हुब्बे जा हुब्बे माल, जो भी कोई मनसब जलीला को उसने देखा, किसी अच्छे मनसब का जब उसने तज़किरा देखा अहादीस में, तारीख में, कहीं पर भी, तो फौरन उस मनसब पर बैठने का उसने दावा कर लिया। ये हुब्बे जा है। रूहानी खजाइन के नाम से 50 जिल्दों में किताब लिखने का वादा किया। ये लिखा कि इस्लाम की सदाकत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और इस्लाम की हक़ानियत पर 50 जिल्दों में किताब लिखना चाहता हूँ। इश्तिहारात पूरे हिंदुस्तान में फैलाए। लोगों ने इस किताब की तबाअत के लिए एडवांस पैसे भेजे। वो पैसे खा करके 50 जिल्दों के पैसे खा करके किताब 5 जिल्दों में शाये की। 1880, 81, 82, 83, 84 5 सालों में इसके 4 हिस्से लिखे और 1892 में 23 साल के बाद इसका 5वां हिस्सा लिखा और लिखने के बाद ये लिखा कि इरादा तो 50 जिल्द लिखने का था, लेकिन जो वादा 50 का था वो 5 से पूरा हुआ, इसलिए कि 50 और 5 में एक नुक्ते का फर्क है। 50 और 5 में एक नुक्ते का फर्क है, लिहाजा जो वादा 50 का था वो 5 से पूरा हुआ। दुनिया की किसी डिक्शनरी में, दुनिया के हिसाब व किताब में, दुनिया कहीं पर भी आप जाएं, 50 और 5 में एक नुक्ते का फर्क नहीं, 45 अदद का फर्क है पूरा। ये कादियानी अफलातूनों का फलसफा है कि उसने कहा कि वादा तो 50 जिल्द लिखने का था, 50 और 5 में एक नुक्ते का फर्क है, लिहाजा जो वादा 50 का था 5 से पूरा हुआ। वादा 50 का था 5 से पूरा, मिर्जे ने खुद लिखा है। और जो वादा करके पूरा न करे उसको मुनाफिक कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की जो अलामात बताई हैं उनमें एक अलामत ये भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुनाफिक की 3 अलामात में से एक अलामत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है वो ये है कि वो जब वादा करता है तो वादे को पूरा नहीं करता। मिर्ज़े ने वादा किया 50 जिल्द लिखने का और फिर ये कहा कि 50 और 5 में एक नुक्ते का फ़र्क है। इस पर तफसीली गुफ्तगू मैं पेशन गोइयों की ज़िमन में करूँगा इंशाअल्लाह ताला। ये है हुब्बे जा और हुब्बे माल। दूसरी वजह है गवर्नमेंट बरतानिया की पुष्ट पराई और सरपरस्ती। मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने रूहानी ख़ज़ाइन में मुतअद्दिद मकामात पर, ये हवाले आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा, मुतअद्दिद मकामात पर मलका विक्टोरिया को साया खुदाबंदी करार दिया और जिहाद को हराम करार दिया। दरअसल मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का पहला जानशीन जिसका नाम था हकीम नूरुद्दीन भेरवी, बेरा ज़िला सरगोदे का रहने वाला था, हकीम था। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का
قریبی دوست تھا، اور حکیم نور الدین یہ سکھ راجہ کا کشمیر میں شاہی طبیب تھا، اور دراصل انگریزوں کا جاسوس تھا، انگریزوں کے لیے کام کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے، تاریخ کشمیر میں اس کا حوالہ ہے کہ راجہ کشمیر نے، سکھ راجہ نے انگریز کے جاسوسی کے الزام میں حکیم نور الدین کو کشمیر بدر کیا تھا۔ انگریزوں نے حکیم نور الدین سے یہ مشورہ لیا کہ ہمیں ایک ایسے مذہبی رہنما کی ضرورت ہے جو جہاد کو حرام قرار دے اور ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں میں انگریز کی جو نفرت ہے اس نفرت کو نکال دے۔ تو اس وقت حکیم نور الدین نے کہا کہ کوئی ایسا مذہبی رہنما تو دستیاب نہیں ہے، البتہ ایک آدمی ایسا ہے کہ اگر اس کو کوئی مذہبی حیثیت دی جائے، مذہبی شناخت اور مذہبی تعارف اس کا اگر کروایا جائے تو وہ آپ کی اس مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ مرزا غلام قادیانی سیالکوٹ میں وکالت کے امتحان میں فیل ہونے کے بعد، اور ادھر 700 روپے پینشن چرا کر کے ادھر ادھر اڑا کر کے نہ گھر کا تھا، نہ گھاٹ کا تھا، نہ گھر جا سکتا تھا، اور نہ سیالکوٹ میں رہ سکتا تھا، وہ بھی پریشان تھا۔ تو حکیم نور الدین نے انگریزوں کی طرف اس کی رہنمائی کی، غلام قادیانی کی۔ چنانچہ 50 جلدوں میں کتاب کا یہ اشتہار پورے بر صغیر میں یہ اشتہار پھیلایا گیا، اور مرزا قادیانی کے بیٹے نے لکھا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا انٹروڈکشن جو ہے، اس کا جو تعارف ہے، وہ اسی کتاب کے اشتہار کی وجہ سے پورے ہندوستان میں ہوا، پورے ہندوستان میں ہیرو بنا کہ ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت ہے، مسیحی پادری دندناتے پھر رہے ہیں، اور یہ دیکھو مرزا غلام قادیانی نے اسلام کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر 50 جلدوں میں کتاب لکھنے کا اعلان کیا، اور یہ بھی ساتھ دعویٰ کیا کہ جو میری اس کتاب کا جواب لکھے گا اس کو 10,000 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ جب اس کتاب کے اشتہار کی وجہ سے کچھ شہرت ملی تو مرزا غلام قادیانی نے جہاد کے بارے میں خود لکھا ہے کہ میں نے جہاد کی حرمت پر اتنے رسالے، اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ اسے 50 الماریاں بھی بھر سکتی ہیں، اور صاف لکھا کہ جو چھوڑ دو دوستو جہاد کا اب خیال، دین میں حرام ہے اب جنگ اور قتال۔ اور براہین احمدیہ میں مرزا غلام قادیانی نے ملکہ وکٹوریہ کو سائے خداوندی قرار دیا، اپنے آپ کو انگریزوں کا خودکاشتہ پودا قرار دیا کہ میں تمہارا خودکاشتہ پودا ہوں۔ گورنمنٹ برطانیہ کے بارے میں متعدد عبارات ہیں جو میں انشاءاللہ کل بحوالہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور تیسری وجہ مرزا غلام قادیانی کی دعوے نبوت کی جو تیسری وجہ تھی وہ تھی اس کی ایک بیماری جس کا نام میراق ہے، مالخل یا ہسیٹیریا۔ حکیموں نے لکھا ہے، مرزا غلام قادیانی کے پیدائش سے بھی پہلے حکیم اور ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ یہ بیماری جس آدمی کو لاحق ہو جائے اس کا دماغی توازن صحیح برقرار نہیں رہتا، مختلف دعوے کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میں آسمان پر اڑتا ہوں، کبھی کہتا ہے میں فرشتہ ہوں، مختلف دعوے کرتا ہے۔ اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ مجھے میراق ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے روحانی خزائن میں خود اس بات کا اعتراف کیا ہے، اور مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ مجھے 2 بیماریاں ہیں، ایک بیماری ہے مجھے ناف سے اوپر کے حصے کی، اور ایک بیماری ہے مجھے ناف کی نیچے کے حصے کی۔ ناف کی نیچے کے حصے کی بیماری کے بارے میں مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ مجھے کثرت بول کی بیماری ہے۔ سیرت المہدی میں بشیر احمد احمد لکھتا ہے کہ حضرت صاحب رات کو 100 150 مرتبہ جو ہے وہ چھوٹا پیشاب کرنے کے لیے اٹھتے تھے، میونسپل کمیٹی کا ٹینک لگا ہوا تھا، ہر وقت ٹونٹی کھلی رہتی تھی، اور
کہتا ہے مجھے جسم میں ناف سے اوپر کی جو بیماری ہے وہ مجھے مراق ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے حکمت کی کتابی بھی پڑھی تھی، حکیم بھی تھے، خود اپنے والد سے اس نے حکمت سیکھی تھی، اور خود روحانی خزائن میں سوانح عمر میں اس نے لکھا ہے کہ میں نے طبابت کی کتابیں اپنے والد صاحب سے پڑھی ہیں، وہ حاذق حکیم تھے، خود لکھا ہے۔ تو عام آدمی اگر یہ دعویٰ کرتا کہ مجھے مراق ہے تو اس کے دعوے کو توجہ نہیں دی جاتی، اس لیے کہ عام آدمی کا دعویٰ، لیکن ایک حکیم اور ڈاکٹر اگر اپنے بارے میں یہ کہے کہ مجھے یہ بیماری ہے تو اس کو ماننا پڑتا ہے۔ مرزا قادیانی کی جو دعوے ہیں، ایک کتاب ہے اسلامی قربانی، قادیانیوں کی کتاب ہے، اس میں مصنف لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حالت کشف میرے اوپر اس طرح طاری ہو گئی کہ میں عورت بنی اور اللہ تعالی رجل بنے، اور اللہ تعالی نے رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا، نعوذ باللہ۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ اشارہ سمجھنے والے سمجھ جائیں۔ اس قسم کی جو اول فول بکرات سکرات مرزا قادیانی نے بکے ہیں، یہ اسی مراق ہی کا شاخصانہ تھا۔ تو بہرحال مرزا غلام قادیانی کے دعوی نبوت کے پس پردہ محرکات 3 تھے: حب جاہ، حب مال، گورنمنٹ برطانیہ کی خوشنودی، اور مراق ہیسٹیریا کی بیماری۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، محترم بہنوں اور بیٹیوں، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ان دروس کا مقصد یہ ہے کہ ہم فتنہ قادیانیت کو اس کی جڑوں تک ہم پہچان لیں، اور یہ عزم کریں کہ ہم نے پوری صلاحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے خرچ کرنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کہ اللہ کریم ہم اور آپ سب کی کاوشوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔